ان کے لیے جنت لکھ دی اللہ پاک نے، انہوں نے بس جانا ایک وہ انٹری ہوگی، کھاتے داری ہوگی، بس ایک اس میں ان کا حساب کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے بس ویسے ہی چلا جانا۔ آپ کو ایک گائیڈ لائن دے دی گئی، ایک فریم ورک دے دیا گیا، اب فریم ورک میں اپنے حالات و وقت اور تقاضوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک اسلامک ماڈل سوسائٹی کا قیام کرنا۔ السلام علیکم، آپ سب کو لرن قرآن ود سلمان کی المدثر سیریز کی آخری قسط میں خوش آمدید۔ آج کی قسط میں ہم سورہ مدثر کی 48 سے 56 یعنی کہ اس کے اختتام تک دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اور پس ما نہیں، تنفعهم انہیں کسی بھی قسم کا نفع پہنچائے گی، کیا؟ شفاعت، کس کی؟ شافعین۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور امتی امتی کہنا شروع کر دیں گے، اور جب تک کہ اپنی امت کا آخری شخص بھی بخشوا نہیں لیں گے تب تک سجدے سے نہیں اٹھیں گے، اور ہم سب کی شفاعت ہو جائے گی، ہم سب جو ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اب یا تو قرآن سچ بول رہا ہے یا دوسری روایات سچ بول رہی ہیں، اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ان دونوں کو اکٹھا لے کے نہیں چل سکتے۔ اب جو افراد جو انتظام نہیں کر رہے صلاۃ میں کھانے کا، وہ مجرمین ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہیں، اس کا مطلب کہ وہ جرم کر رہے ہیں، ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے یوم الدین کے اعتبار سے، کہ ان کا اگر یوم الدین پہ اعتبار ہے، اعتماد ہے، ایمان ہے، تو وہ جب بھی صلاۃ کا انتظام کریں گے تو ساتھ کھانے کا انتظام بھی کریں گے، اور اگر نہیں کرتے اور فضول وقت میں ٹائم ضائع کرتے ہیں تو وہ کافر نہیں ہے، مجرم ہے، اور مجرم سکر کی حالت میں ہوں گے، چاہے وہ کلمہ بھی پڑھا ہو، چاہے وہ اللہ پہ ایمان بھی رکھتا ہو، آخرت پہ ایمان بھی رکھتا ہو، اور اپنے طریقے سے صلاۃ بھی پڑھ رہا ہو۔ انہوں نے یہاں پہ قرآن کی پچھلی آیت میں یہ نہیں کہا کہ وہ صلاۃ نہیں پڑھتا تھا، وہاں پہ یہ ہے کہ وہ مسلین کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ وہ کچھ عمل کر ضرور رہا تھا جس کو انہوں نے اپنی طرف سے ایک نماز کا یا ایک کوئی بھی نام دے دیا ہو، لیکن اس عمل صلاۃ میں کھانے کا انتظام نہیں تھا۔ تو ایسی صورت میں یہ مجرم ہے۔ ان مجرمین کی اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی شفاعت ممکن نہیں ہے، کسی بھروسے پہ مت رہیں کہ کلمہ پڑھ لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا آپ نے تو اب آپ بخشائے ہیں۔ ایسی جتنی بھی روایات آتی ہیں ان سب کو قرآن کے پلڑے پہ رکھیں، دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر قرآن کوئی واضح دو ٹوک الفاظ میں آپ یہ چیز کلیئر کٹ بتا رہا ہے تو آپ کے لیے یہ فرض بن جاتا ہے کہ باقی سب کو رد کریں اور اس کو پکڑیں، کہ جس کے بارے میں کوئی بھام نہیں، جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کہ جس کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے، تو قرآن کی بات سب پہ بھاری۔ قرآن کہہ رہا ہے اس دن کسی شافی، کسی کا زور نہیں چلے گا، کوئی شفاعت نہیں ہو سکے گی، کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچا سکے گی، دو ٹوک فیصلہ، اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اب جس سے مرضی جو مرضی ترجمہ آپ دیکھ لیں۔ تو یہ جو مجرمین ہیں کافر نہیں، میں پھر وہی تھوڑا سا میں اس پہ وقت لے رہا ہوں، یہ کافروں کے بارے میں نہیں ہے جو سکر کی حالت میں ہوں گے، یہ مجرموں کے بارے میں، جو اللہ کا نام بھی لے، کلمہ بھی پڑھے، نماز پڑھے، مسجد بھی جائے، لیکن مسجد میں جانے کا مقصد اس کا کیا ہے؟ مساکین کے دکھ درد، ان کے کھانے کا انتظام، ان کے روزگار کا بندوبست کرنا، یہ اس پہ ڈسکشن نہیں ہے اس کا کام، غریب مرے اس کی بلا سے۔ تو جو یہ مجرم ہے اور وہ کسی شفاعت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، تو کیا ہو گیا ہے؟ پس ما کیا، اس تذکرے سے، اس نصیحت سے، اس قرآن سے، ان آیات سے کیوں پیچھا چھڑا رہے ہیں؟ کیوں وہ ان کو آیات کو دیکھتے نہیں ہیں؟ کیوں سوچتے نہیں ہیں ان چیزوں کے اوپر؟ دو ٹوک واضح کلیئر کٹ اللہ کی آیات کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور بھاگ جائیں گے۔ کیسے بھاگیں گے یہ بھی دیکھیں، ان کے بھاگنے کی سپیڈ۔
کأنہم حمر مستنفرہ، کأنہم حمر مستنفرہ، کیا مطلب؟ بالکل ایسی ان کی کیفیت ایسی ہے جیسے ڈر کے کوئی گدھا بھاگ رہا ہے ایک سمت میں کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، عقل سے کوئی کام نہیں لینا اس نے. اس کا کام کیا ہے کہ اس نے جو دلیل، جو منطق، جو قرآن، جو فرقان، جو اس کے سامنے روشنی رکھ رہا ہے اس سے وہ بدک کیا اور اسے پیٹھ پیچھے کر کے بھاگ گیا. فرت من قسورہ، بھاگا کس سے؟ ایسے جیسے کہ شیر اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. قرآن کی آیات اس کے سامنے آئیں، ان کو کہا گیا کہ آپ نے صلاۃ کے نظام کے اندر آپ نے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرنا ہے، روزگار کے بندوبست کو کرنا ہے، تو وہاں سے وہ پیٹھ پیچھے بھاگا، ایسا بھاگا جیسے شیر کو دیکھ لیا اس نے کہ نہیں، جیسے السلام علیکم، السلام علیکم، دو سلام پھیرے، سلام سلام، دو سلام پھیرے، اس کے بعد وہیں سے جی فرض نماز ہوگی میں جا رہا ہوں گھر. کیوں بھائی؟ یہ کیا پارٹ ٹائم مسلمان ہے؟ جو باقی کام اللہ پاک نے فرض کیے ہیں کہ جو ہم نے ایک سوسائٹی کے اندر جو فرض کیے گئے ہیں کام، جو مساکین کے لیے روزگار کو بندوبست کرنا ہے، وہ ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ تو ہم نے دین کو ایک لمیٹڈ باکس میں بنا کے ایک چھوٹی سی ایک چیز جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کام ختم. جو باقی جو امور جن کا فرض ہے، فرضیت ہے، جن کے اوپر اللہ پاک کی واضح دو ٹوک تنبیہ ہے، نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے، اسے وہ بھاگ جاتے ہیں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحف منشرہ، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ وہ ہر ان میں سے ہر شخص چاہتا ہی ہے کہ اس کے لیے بالکل دو ٹوک واضح الفاظ کے اندر نہ ان کو کھلی ہوئی کہ ان کو سمجھنے عقل کی کوئی اس میں بات نہ ہو، بس ہر چیز ان کے اوپر ہر چیز کی ڈیٹیل بتا کے دے دی جائے کہ کھانے میں تم نے دال چاول کرنے، صبح کے ٹائم فجر کے وقت ان کو کھانے میں تم نے ایک سیب، ایک کیلا، اس طرح کی چیزیں دینی ہے، اس کے بعد دوپہر میں یہ کھانا ان کو دو، شام میں جو چیزیں اللہ پاک نے کھلی رکھی ہیں کہ ان کو کھانے کا انتظام کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر رکھا ہے ثواب دید کہ آپ ان کے کھانے کا بہترین انتظام جو آپ کر سکتے ہیں کریں. مگر وہ یہ نہیں چاہتے، وہ یہ چاہتے کہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم آتا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کر دو، تو وہ کیا کرتے تھے؟ سوال کرتے تھے کون سی گائے، کیسی گائے، بیل کیسا بیل، کس رنگ کا، کہاں کس سائز کا ہو، کیا کرتا ہو. تو اس کو ہر دفعہ 3-4 دفعہ جا کے انہوں نے ایک پن پوائنٹ کیا، پھر اس کو ذبح کیا. تو یہ ہے ان کی کیفیت کہ ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیل جب تک کہ نہیں آئے ہم کیسے مان لیں جی. تو یہ یہودیوں کی جو ایک مینٹالٹی ہے، یہ اس یہود کی مینٹالٹی کی بھی بات ہے یہاں پہ. کلا، بلکہ بات یہ نہیں ہے، بل لا یخافون الآخرہ، بات یہ ہے کہ ان کو ڈر نہیں ہے، ان کو خوف نہیں ہے. کس سے؟ آخرت سے. یہ تو اپنے طور پہ فائنل کر چکے ہیں کہ جنت ان کی ہے پکی، ان کے لیے جنت لکھ دی اللہ پاک نے. انہوں نے بس جانا ایک وہ انٹری ہوگی، کھاتے داری ہوگی، بس ایک اس میں ان کا حساب کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے بس ویسے ہی چلا جانا. تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو ڈر نہیں ہے آخرت کا، یہ ہر ڈر سے آزاد ہو چکے ہیں. ان کو کوئی خوف نہیں آتا مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد سلسلہ کیا ہوگا، کیونکہ ان کے ذہن میں وہی کہ جی ہم تو بخشے بخشائیں. کل انہو تذکرہ. تو بات یہ ہے کہ قرآن ایک تذکرہ، ایک نصیحت، ایک ذکر کی چیز ہے، ایک ریمائنڈر کی چیز ہے، ایک آپ کو ایک یاد دہانی کرانے کے لیے آیا ہے. قرآن آپ پہ تھوپے گا نہیں کوئی چیز. لا اکراہ فی الدین، آپ کے سامنے کھلی ایک کتاب رکھ دی گئی، آپ کو کھلی چیزیں بتا دی گئی ہیں. آپ کو کہا گیا ہے یا اولی الالباب، آپ سے ایک خطاب کیا گیا کہ عقل سے کام لیں، سوچیں سمجھیں قرآن کو کیسے عمل میں لے کے آنا، یہ آپ نے سمجھنا. اس کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا کتاب نہیں ملے گی، آپ کو ایک گائیڈ لائن دے دی گئی، ایک فریم ورک دے دیا گیا. اب فریم ورک میں اپنے حالات و وقت اور تقاضوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک اسلامک ماڈل سوسائٹی کا قیام کرنا، جہاں پہ میں نے آپ کو جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں 5 چیزیں وہاں پہ میسر ہوں.
فری ہیلتھ کیئر، فری ایجوکیشن، فری لیونگ، کھانا، یہ جو رہائش، فری رہائش، فری جسٹس سسٹم اور فری سیکیورٹی. یہ 5 چیزیں ہیں جو کہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ لی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ان پہ کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکتی، کوئی کیپٹلائزیشن نہیں ہو سکتی. باقی چیزوں کو اللہ پاک نے کھلا رکھا ہے. تو یہ اسلامک معاشرہ جہاں پہ رہنے کے لیے کسی کرائے کا محتاج نہ ہو، ہر شخص کو ایک مکان اس کو دیا گیا ہو، کھانے کے لیے مساجد میں لنگر کا انتظام ہو، بیمار ہو جائیں تو مسجد میں شفا خانہ ہو، کہیں پہ کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی انصاف کی ضرورت ہو تو آپ کو بغیر کسی معاوضے کے آپ کو فری، آپ کو انصاف مہیا کیا جائے، آپ کی سیکیورٹی آپ کو فری مہیا کی جائے. آپ کو اگر تعلیم کی ضرورت ہے اور آپ تعلیم میں کسی قید، کسی عمر کی قید نہیں ہے، بلکہ تعلیم کیا، آپ کی تعلیم، آپ کی جو آپ چاہیں گے آپ کو تعلیم مہیا کی جائے گی. جس قسم کی تعلیم آپ چاہتے ہیں اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، آپ جب چاہتے ہیں پڑھیں. حکومت یا اسلامی معاشرہ آپ کی سپورٹ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ پاک نے علم کو اپنے ذمہ لیا ہوا. علم اللہ سکھاتا، جو چیز اللہ سکھاتا ہے وہ معاشرے میں بھی ویسے ہی اسی پیمانے پہ، اسی معیار پہ آپ کو پرووائڈ کی جائے گی. من شاء ذکرہ، پس جو چاہے قرآن پہ عمل کرنا، اس سوسائٹی کے قیام کے لیے جو بھی چاہتا ہے اپنا حصہ ڈالنا، یہ اس کے اوپر ہے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، کوئی تذکرہ، کوئی ذکر، کوئی اس نصیحت کو حاصل کر سکتا ہے ان یشاء اللہ. یہاں پہ یہ شاء وہی بات ہے کہ بندے کی چاہت اور اللہ کی چاہت. اگر بندے کی چاہت نہیں ہوگی تو اللہ کی چاہت کی طرف سے وہ کوئی زبردستی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کی چاہت وہی ہے کہ جس میں اگر آپ میں کوئی 1% آگے بڑھنے کی تو اللہ پاک بھی آپ کے لیے 10 قدم آگے آئیں گے. آپ 1 قدم بڑھیں گے، اللہ 10 قدم بڑھیں گے. لیکن اگر آپ ہی 1 قدم نہیں بڑھیں گے تو اللہ پاک بھی آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ میں فری ول ہے، آپ کو چوائس دی ہے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور کوئی ذکر تبھی کرے گا جب اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کو لے کے چلے گا. جب اللہ کی مشیت کو اپنے ساتھ شامل حال کرے گا تبھی وہ اس پورے پروسیس کو بنا سکتا ہے، لے کے چل سکتا ہے. اللہ کو اپنا جب تک مالک نہیں مانیں گے، شافی نہیں مانیں گے، جب تک اللہ کو اپنا رازق نہیں مانیں گے، اللہ کو اپنا وکیل نہیں مانیں گے، سلطان نہیں مانیں گے، تو یہ جب تک کہ آپ کی اور ہماری، جب تک کہ اللہ پاک کی، اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہماری رسائی نہیں ہوگی، جب تک ہم اللہ کو وہ مقام نہیں دیں گے کہ جہاں پہ وہ اللہ کی سرداری ہوگی قائم، تب تک ہم آپس میں اسی طرح لڑ کے، کوئی آئین کی بالادستی کر رہا ہے، کوئی کس کی کر رہا ہے. تو یہ ایک واحد چیز ہے جس پہ پوری قوم کو، پوری امت کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، وہ ہے اللہ پاک کی ذات. ہوا اہل التقوی ہوا اہل المغفرہ، اللہ پاک ہی وہ ذات ہے کہ جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، وہی تقوی کی ذات. اگر ہمارا ڈرنے کا معیار پولیس ہے، فوج ہے، آئین ہے، عدلیہ ہے، تو ہمارا ایمان، افسوس کے ساتھ ہمارا ایمان صالح ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان کچا پکا ایمان ہے، ہمارا ایمان مجرمین والا ایمان ہے. جب تک کہ ہم اللہ کی ذات کو اپنے لیے وہ مقام نہ دیں کہ جس سے ڈرا جائے، کہ جس کا تقوی اختیار کیا جائے. اور مغفرہ جو ہے وہ ہے غفرہ سے. غفرہ کا مطلب کسی چیز کو ڈھانپ دینا، کور کر دینا، چھپا لینا. تو ہم سب میں عیب ہے، عیب سے پاک کوئی نہیں ہے. تو اپنے عیبوں کو پاکی کے لیے ہمیں جس ذات کی طرف رجوع کرنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہی ہمارے عیبوں کو ہم سے دور کر سکتا. ہمارے میں تقوی، ہمارے میں جو مغفرت ہماری، وہ اللہ پاک کے ہی ذمہ ہے. اس کے علاوہ کوئی ہماری نہ مغفرت ہے، نہ ہمارے پاس کوئی تقوی کا کوئی معیار ہے. جب تک کہ ہم ان چیزوں کو اللہ کے لیے خاص نہیں کریں گے تو ہم ایک بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی طرح ایک ہجوم ہے، ایک قوم نہیں ہے. تو ایک قوم کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بتائی ہوئی کتاب کے اوپر کھڑے ہوں، اور اس نظام کو، جس کو بسم اللہ، جس کو اسم، جس کو اقرا، تب تک اس نظام کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے تب تک ہماری کوئی نہ ہم متقی ہو سکتے، تقوی والے ہو سکتے، ہمارا کوئی مغفرت کا کوئی امکان.
تو یہاں پہ یہ ختم ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز. پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی قسط میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.